شمع ملک ہیں، ان کا سوال ہے، اور ان کا سوال کیا ہے آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کیا عورت عدت میں فون پر بات کر سکتی ہے؟ کہ میرے پھوپھا جی کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، تو پھوپھی جی عدت میں ہے، تو ان کو ابھی عدت کے پورے مسئلے کا اچھی طرح نہیں پتا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ سے معلوم کروں۔ تو آپ ہو سکے تو ایک ویڈیو بنا دیجئے، مطلب جس میں سارا مسئلہ پتا چل جائے کہ عدت میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، ان کا شمع ملک کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ عدت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عدت وفات ہوتی ہے اور ایک عدت طلاق ہوتی ہے۔ عدت طلاق اور عدت وفات، عدت دو طرح کی ہے، ایک عدت طلاق اور ایک عدت وفات۔ عدت طلاق مثلا کسی کو طلاق دے دی گئی اور ایک طلاق دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور اس میں بھی عدت ہوتی ہے، لیکن اس عدت میں عورت پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نہایت سجنا سورنا عورت پر لازم ہو جاتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے شوہر جو ہے امپریس ہو کر اس سے رجعت کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو طلاق دیں، طلاق بائن دے دی یا 3 طلاق دے دی اور اس کے بعد عدت ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہے کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، وفات کی عدت، تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں، عدت طلاق بھی اور عدت وفات بھی، اور دونوں ہی میں دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ بناؤ سنگار نہ کرے، مثلا چوڑیاں نہ پہنے، دوسرے زیورات نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، لپسٹک لگا کر لپسٹک سے جو ہے ہونٹ لال نہ کرے، یا پان کھا کر منہ لال نہ کرے، مہندی نہ لگائے، ریشمی رنگے ہوئے پھولدار اچھے کپڑے نہ پہنے، بلا ضرورت میں ہے زینت کے لیے سر میں تیل نہ ڈالے، سرما نہ لگائے، چھوٹے دندانوں والی اور باریک کنگھی سے بال نہ کرے، بال کاڑے نہ، تاکہ بال سلکی نہ ہو جائے۔ اسی طرح عدت میں عورت کے لیے گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں۔ دو چیزیں، گھر میں رہتے ہوئے گھر میں رہنا ہے، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا۔ ضرورت کیا ہے؟ مثلا طبیعت خراب ہو گئی، مکان مالک مکان میں رہنے نہیں دے رہا، مکان گر گیا، یا اپنی عزت پر کوئی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں گھر سے نکل سکتے ہیں، تو گھر سے نہیں نکلنا، ایک تو گھر پہ رہنا ہے۔ دوسرا جو ہے اس گھر پہ رہتے ہوئے بناؤ سنگار اور زینت کا سامان اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شرعی اور ضرورت پیش ہو، مثلا بہت زیادہ بیمار پڑ گئیں، تو ڈاکٹر یا کہ ڈاکٹرنی کو دکھانے کے لیے کلینک یا اسپتال میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اور عدت وفات اور عدت طلاق میں دونوں ہی چیزیں برابر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عدت وفات کی میں جو عورت بیٹھی ہے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، جو مرنے کی وفات یعنی عدت وفات میں جو بیٹھی ہے، اگر وہ غریب ہو اور اس کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی بھی انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا اور اس کی جو نوکری ہے کوئی بھی انتظام نہیں ہے، نہ اہل محلہ کر رہے ہیں، نہ اہل خانہ کر رہے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ایسی صورت میں دن میں کمانے کے لیے کسب معاش کی غرض سے دن میں نکلنے کی اس کو گنجائش ہے، لیکن رات بہرحال عدت وفات کرنے والی عورت اپنے گھر میں آ کر ہی گزارے۔ البتہ جو وہ عورت جو طلاق کی عدت گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں دوران طلاق کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، دوران عدت کا جو خرچہ ہے، طلاق کی عدت کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ لہذا اس
عدت کے درمیان کسب معاش کے لیے عورت گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اب یہ کہنا کہ عدت کے دوران عورت بغیر چپل کے زمین پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران آسمان سے بھی پردہ ہوتا ہے، آسمان بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی اور چل نہیں پھر نہیں سکتی، یہ واہیات کی بات ہے۔ الدین یسر، دین آسان، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیا اسی طریقے سے سفید کپڑا پہننا بھی کوئی لازمی نہیں ہے، بالکل کونے میں بیٹھ جائے، گھر میں رہتے ہوئے گھر کے تمام کام کاج کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پردے کے لیے یہ سمجھا جائے کہ پردے میں شریعت کا کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ جن لوگوں سے عام حالت میں پردہ ہے، عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، بلکہ اب پردہ مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اب کا ہے اب پردہ کرنے کا حکم اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جو عام حالت میں جن لوگوں سے ہم پردہ کرتے تھے اور شریعت میں جن سے پردہ ہے، محرم جو ہے غیر محرم ان سے جو ہے پردہ ہے، تو اب عدت میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں سے عام حالت میں پردہ نہیں ہے، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، سسر ہے، ان سے عدت کے دوران بھی پردہ نہیں ہے۔ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پردے کا خاص کوئی حکم عدت میں، ایسا کچھ نہیں۔ عدت میں خاص پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پردے کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے عام حالت میں۔ ہاں البتہ یہ کہ عدت میں بیٹھنے پر وہ حکم سخت ہو جاتا ہے۔ اب پردہ نہ کرنا عدت کی حالت میں یہ مزید اس کو سخت گناہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران فیملی ممبر سے فون پر بات کر سکتی ہیں۔ اب فون پہ بات جن سے کی جا رہی ہے وہ محرم ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ضرورت والی بلا ضرورت والی۔ غیر محرم ہے تو غیر محرم میں سے فون پر بات اگر کرنی پڑے تو ضرورت کے بقدر بات کرے، لہجے کو سخت بنائے، نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ ہاں ضرورت کے وقت غیر محرم سے عدت کے دوران عدت میں رہتے ہوئے فون پر بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے سب سے اہم مسئلہ یہ سمجھا جائے کہ عدت کیوں کی جاتی ہے اور عدت کی فضیلت کیا ہے۔ جو ہے بیوہ عورت، طلاق یافتہ عورت جو عدت میں بیٹھتی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عدت کیا ہے۔ تو کہ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ اگر وہ عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اگر پریگننٹ یعنی حاملہ ہے تو اس عورت کی عدت وفات جو ہے بچے کی پیدائش ہوگی، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو، 9 دن بعد ہو، 9 گھنٹے بعد ہو جائے۔ شوہر کے انتقال کے 9 گھنٹے بعد یا 9 دن بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت وفات پوری ہو گئی۔ اور اگر عدت وفات میں بیٹھی ہوئی عورت حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر شوہر کا انتقال، چونکہ ہم ہر اپنا حساب و کتاب، زکوٰۃ، حج، روزہ سب اسلامی مہینوں سے ہوتے ہیں، لہذا عدت بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھا جائے، اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کے شروعاتی میں ہوا ہے، 1 2 3 4 5 7 تاریخ میں اگر انتقال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں عدت وفات جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوں گے۔ مہینہ چاہے 29 کا ہو، چاہے 30 کا ہو، 10 دن گزار، 4 مہینے مکمل اور 10 دن۔ اور اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کے آخر میں یا بیچ میں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت گزاری جائے گی، اور مہینہ 30 دن کا مانا جائے گا، گویا کہ 130 دن اس کو عدت میں بیٹھنا ہے۔ یہ تو عدت وفات ہے۔ عدت طلاق کی بھی عدت یہی ہے کہ اگر جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہے۔ اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اگر حیض MC آتے ہیں تو ایسی صورت میں 3 حیض جو ہے طلاق کی عدت ہے۔
البتہ کسی نے حیض ہی کی حالت میں اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو ایسی صورت میں جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی ہے اس حیض کے علاوہ 3 MC 3 ماہواری 3 حیض اور آ جائے جب جا کے طلاق کی عدت پوری ہوگی اور پھر وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر جو طلاق دی گئی عورت یعنی مطلقہ کو حیض نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں حیض نہیں آتا ہے بہت زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے، جیسے کہ 55 سال کی ایج میں جو ہے حیض آنا عموماً بند ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 3 مہینے ہیں، صرف 3 مہینے طلاق کی عدت ہے۔ اب یہ سمجھا جائے کہ بیوہ عورت کی عدت، طلاق یافتہ عورت کی عدت کی فضیلت کیا ہے؟ دراصل عدت کے عرصے میں، عدت کی ٹائمنگ میں سخت صبر و تحمل کیا ہے یہ مانگتا ہے۔ انسان تحمل، سخت صبر کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درد دل بانٹنے کے لیے بنایا تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نیچر کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے مقصد زندگی کو ہی بھول چکے ہیں، اس لیے آج انسان درد دل بانٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ درد دل کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کو دکھ پہنچانا، دل کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو عدت قرآنی حکم ہے، رب کا حکم پورا کرنا جو خود اپنے آپ میں ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے، لہذا رب کا حکم آپ پورا کر رہے ہیں عدت کر کے، لہذا اب کسی فضیلت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رب کا حکم ماننے میں یہی فضیلت کیا کم ہے کہ آپ رب کا حکم مان رہے ہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ جو ہے پوری عدت بیٹھی ہیں آپ، اور آپ نے عدت کو شریعت کے مطابق کیا، تو آپ سمجھ لیے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن گیا، ایک ایک لمحے پر آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عدت میں بیٹھ کر اور عدت میں وہ تمام کام کیے جن کا شریعت نے اجازت دی ہے، ان تمام کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا جس کی شریعت میں ممانعت ہے اور منع کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے سارے ٹائمنگ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم پر ماننے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ آپ عدت میں بیٹھی ہیں، عدت میں صبر بھی ہوتا ہے کہ میرے شوہر چلے کہیں، یہ صبر، اس صبر کا بدلہ معلوم ہے کیا؟ اللہ کا ساتھ کا مل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ عدت میں بیٹھی ہوئی میری بہن جو ہے صبر کر رہی ہے اور اللہ کا ساتھ اس کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے وہ عدت میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو پاکیزہ بنائی ہوئی ہے، بدنگاہی سے محفوظ ہے، اپنی زبان کو بدگوئی سے وہ کیا ہے پاک رکھی ہوئی ہے، اپنے کانوں کو غیبت اور چغلیوں سے وہ پاک رکھی ہوئی ہے، گویا کہ پاکیزگی کی حالت میں ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے، اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، تو آدھا ایمان عدت میں بیٹھ کے بن رہا ہے۔ عدت کے خالی ٹائم میں ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، صرف الحمدللہ کہنا ترازوی اعمال کو بھر دیتا ہے۔ تو جتنی بھی تو گوشہ ابتدائی میں جتنی عبادت کی جائے گی وہ سب کی سب جو ہے آخرت میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ لہذا عدت میں بیٹھنا قرآنی حکم ہے، رب کا فرمان ہے، اس پہ بیٹھ گئے تو آپ کیا ہے، آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہو گئی کہ آپ نے رب کا فرمان پورا کر دیا، آپ نے حکم ربی پر لبیک کہہ دیا۔ اب اس کے برخلاف ہمارے یہاں پر یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ عدت کو بہت بھاری سمجھا جاتا ہے، عدت بہت مشکل بنا کر سمجھی جاتی ہے، اس لیے دم نکلتا ہے، سوچنے سے بھی کیا ہے تصور، اس کا عدت کا تصور کرتے ہی کیا ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہو یہ جیل اور کوٹری کون کاٹے گا۔ لہذا کیوں
اس کو اس عدت کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا گیا کہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، چھت پر نہیں جا سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے اور بھائیوں اور اباؤں سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور کیا ہے سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتی۔ اللہ، اتنا مشکل بنایا جائے گا تو لوگ پھر جو ہے عدت میں بیٹھیں گے نہیں، عدت سے بھاگیں گے، اور شیطان ان کو طرح طرح کے ہیلے سجائے گا۔ چنانچہ ایک ہیلا سجا دیا عدت پہ نہ بیٹھنے کا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے کہ جنازے کے ساتھ عورت کو چند قدم نکلوا دیا جائے، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، عدت اس پہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کے حکم کو ایسے تبدیل کیا جائے گا۔ ایک تو وہ غم میں ڈوبی ہوئی جس کے سر سے اس کا اپنا سہارا شوہر چلا گیا، اس کے بچوں کا باپ نہیں رہا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ خود بیوہ ہو گئی، اس کو غم کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ اس کو زبردستی پکڑا گیا، جنازے کی چارپائی کے ساتھ اس کو چند قدموں چلایا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کو عدت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ڈھکوسلا ہے، شیطانی ہیلے بازیاں ہیں، یہ فریبیاں ہیں، اپنے من سمجھوتی باتیں ہیں، شریعت کی بات نہیں ہے۔ شریعت میں تو عدت ہے تو عدت کرنی ہے، عدت کو کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ یہ شیطانی خیالات چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے دراصل یہی ہے کہ ہم نے دین کو دین بنا کر پیش ہی نہیں کیا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، ہم نے تو دین کو مشکل بنا کر پیش کیا۔ اور اس کی بہت ساری وہی مثال کہ عدت میں بیٹھی ہوئی آسمان نہیں دیکھ سکتی، تارے نہیں دیکھ سکتی، چھت پہ جا نہیں سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، ہنس نہیں سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے بھائی، صرف دو چیزیں ہیں عدت کے درمیان، دو پابندیاں، ایک گھر سے باہر نہیں نکلنا، دوسرا بننا سورنا نہیں، یعنی ایسی چیز، ایسے کپڑے نہیں پہننا جس سے کیا زینت لگے۔ سفید کپڑے لازمی نہیں ہیں، مثلا خوشبو نہیں لگانا، کپڑے زیور نہیں پہننا ہے، سرما نہیں لگانا ہے، لپسٹک نہیں لگانا ہے، میک اپ کے تمام چیزیں نہیں لگانا ہے، خوشبو کا تیل نہیں لگانا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گھر کے تمام کام کاج کر سکتے ہیں، اپنے محرم سے بھی بات کر سکتے ہیں، فون آ جائے تو کوئی غیر محرم ہے تو ضرورت کے وقت اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیمار ہو جائیں، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، ہاسپٹل جا کر علاج بھی کرا سکتے ہیں، دوا بھی لا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنا مشکل جو بنایا، اس کے لیے یہ بہانہ تلاشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لہذا عدت میں بیٹھنا بڑا فضیلت کا عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی عدت پہ نہیں بیٹھتا ہے اور یہ طرح کے یہ سلسلہ جو 4 قدم یا 5 قدم 10 قدم جنازے کے ساتھ نکالا جاتا ہے، یہ اسلامی احکام کی استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، اور جو ہے اللہ کے حکم سے کی خلاف ورزی کرنا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا ہے، اپنی طرف سے دین کو پیش کرنا ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ تو آپ عدت میں بیٹھائیے گا اور عدت میں بیٹھیے گا۔ عدت اللہ کے حکم کا نام ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بڑی فضیلت کا حامل ہو جاتا ہے۔